ہائی اسٹوڈنٹ، دس از اعجاز حسین کھوسا، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پہلے آئی سی ایس سیکنڈ ایئر کا کورس سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ آج یہ جو ہمارا پہلا لیکچر ہے یہ آئی سی ایس فرسٹ ایئر کے حوالے سے ہے۔ آئی سی ایس فرسٹ ایئر کے اندر جو سب سے پہلا چیپٹر ہے وہ ہے ہمارا بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ اس پہلے چیپٹر کے اندر جو ہمارے کمپیوٹر کی بیسکس چیزیں ہیں ہم اس میں ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے پہلا ٹاپک تھا فرسٹ اس چیپٹر کے اندر وہ ہے کہ ڈیفائن ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر کے بارے میں۔ لیکن ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کو پڑھنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کمپیوٹر کیا ہے۔ جب تک ہمیں کمپیوٹر کا پتہ نہیں ہوگا تو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہم سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے۔ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے، شروع سے سنتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ سب سے پہلے کمپیوٹر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر کا ورلڈ ہے یہ کہاں سے آیا، کب آیا اور کس نے اس کو بنایا۔ تو کمپیوٹر کا لفظ جو ہے یہ ایک گریک ورڈ جسے کمپیوٹ کہتے ہیں، یہ گریک ورڈ ہے، یہ اس سے لفظ نکلا کمپیوٹر۔ کمپیوٹ کو اگر ہم انگلش لینگویج میں دیکھنا چاہیں تو اس کو کہتے ہیں ٹو کیلکولیٹ۔ اردو میں اگر دیکھنا چاہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے حل کرنا۔ تو کیلکولیٹ میں ہمارے پاس ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، ڈویژن، ملٹیپلیکیشن، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ کمپیوٹر جو ہے یہ کمپیوٹ کا ایڈجیکٹو ای آر لگا کے ایک اس کا ایڈجیکٹو بن گیا کمپیوٹر۔ تو کمپیوٹر جیسے ایک لفظ ریڈ ہوتا ہے، ریڈ مین پڑھنا، ریڈر کا مطلب پڑھنے والا، رائٹ سے رائٹر، اسی طرح سے کمپیوٹ کا مطلب ہوتا ہے کیلکولیشن۔ کمپیوٹر کا مطلب ہے کیلکولیشن کرنے والی مشین، حساب کتاب کرنے والی مشین۔ تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حساب کتاب یا کاؤنٹنگ کے لیے ہم کمپیوٹر کو کیوں استعمال، اس کا مطلب ہے کہ جب شروع میں کمپیوٹر کو بنایا گیا تو کمپیوٹر کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تو جو سب سے پہلے ہمارے پاس کاؤنٹنگ کے لیے نمبر نہیں ہوتے تھے، ڈیجٹ استعمال نہیں ہوتے تھے جیسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں 1 2 3 4 5 6 اس طرح سے۔ پہلے دور میں یہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہوتے تھے۔ ہندوستان کے 2 پنڈت بھائی تھے جنہوں نے یہ ڈیجٹ ڈیولپ کیے تھے۔ ہندوستان کے 2 پنڈت بھائی تھے، انہوں نے 1 سے لے کے 9 تک انہوں نے یہ نمبر ڈیولپ کیے تھے۔ اور 0 جو ہے وہ ایک مسلمان سائنسدان جس کا نام موسیٰ الخوارزمی ہے، خارزمی نے یہ ڈیولپ کیا تھا۔ تب سے ہماری جو کیلکولیشن ہے وہ آسان ہو گئی۔ اچھا، اب شروع میں 5000 سال قبل مسیح ایک مشین بنائی گئی جس کو اباکس مشین کہتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتا تھا، اس میں اس طرح سے لکڑی کا ایک فریم تھا، لکڑی کے فریم کے اندر اس طرح سے تاریں بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر مختلف گیند نما جن کو بیڈز بھی کہتے ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے تھے اس طرح سے۔ اب یہ جو مشین ہے جسے ہم اباکس مشین کہتے ہیں یہ کیلکولیشن کے لیے استعمال کی جاتی تھی۔ اس کو دنیا کا پہلا کمپیوٹر بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہی حساب کتاب کرنے کے لیے ہی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی شکل، اس کا ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک کھلونا ٹائپ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی بالکل جس طرح سے باکس مشین تھی یہ بالکل ویسے کہ ویسے، یہ آج کل چھوٹے بچوں کو کاؤنٹنگ کے لیے سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ سب سے پہلا کمپیوٹر ہے جو بنایا گیا جس کو ہم کہتے ہیں اباکس مشین۔ اب آج کل دیکھتے ہیں ہم کہ کمپیوٹر آج کل کے لحاظ سے یہ تو تھی پہلے، اس کا مقصد تھا کمپیوٹر بنانے کا کہ کیلکولیشن کرنے میں، لیکن اس کے اب مزید کام کمپیوٹر کرتا ہے۔ کمپیوٹر نے اب ہمارے بہت سارے کام آسان کر دیے ہیں، اس کے بہت سارے فنکشن جو ہیں وہ انہینس ہو گئے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے لحاظ سے کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کو ذرا پڑھتے ہیں کمپیوٹر کی ڈیفینیشن کو۔ تو کمپیوٹر کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ کمپیوٹر از این الیکٹرانک مشین۔ Computer is an electronic machine which takes input, process into output and also store it for future use۔ مطلب کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے جو ان پٹ کو لیتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرنے کے بعد اس
کو آؤٹ پٹ میں کنورٹ کرتا ہے اور اسی آؤٹ پٹ کو وہ اپنے اندر سٹور بھی کر سکتا ہے. مطلب کمپیوٹر کے 4 فنکشنز ہوتے ہیں: ان پٹ لینا، پھر اس کے اوپر پروسیس کرنا. پہلے نمبر پہ ہے کمپیوٹر کے بارے میں کہ یہ ان پٹ لیتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اسی ان پٹ کے اوپر پروسیس کرتا ہے، پھر تیسرے نمبر پہ جو اس کا کام ہوتا ہے یہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے، اور چوتھے نمبر پہ جو یہ کام کرتا ہے کمپیوٹر، یہ کیا کرتا ہے؟ سٹور کرتا ہے، اس چیز کو اپنے اندر محفوظ بھی کر سکتا ہے. تو کمپیوٹر کے اندر یہ 4 فنکشنز ہوتے ہیں، یہ 4 کام ہوتے ہیں. اب جو ہمارے پاس کمپیوٹر، میں نے یہاں پہ کہا کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے. الیکٹرانک کا مطلب یہ ہوتا ہے، 2 ورڈ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے الیکٹریکل، ایک ہوتا ہے الیکٹرانک. دونوں ہی بجلی سے ہی چلتی ہیں چیزیں. الیکٹرانک اور الیکٹریکل میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹرانک ہوتے ہیں یہ 2 وولٹ سے لے کے 24 وولٹ کے درمیان چلتی ہیں. یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو چیزیں ڈی سی کرنٹ سے چلتی ہیں، جس کو ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں، وہ ہماری کہلاتی ہے الیکٹرانک. الیکٹریکل وہ ہوتی ہے جو 220 وولٹ کے اوپر چیزیں چلتی ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں الیکٹریکل. اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو 4 فنکشنز ہیں یہ کیا ہوتے ہیں. ان پٹ کہتے کسے ہیں؟ ان پٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اینی تھنگ گیون ٹو دی کمپیوٹر، کوئی بھی چیز جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں ان پٹ. اب وہ ان پٹ مختلف فارم میں ہو سکتے ہیں، وہ ڈیٹا بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسٹرکشنز بھی ہو سکتی ہے، اسی کو ہی ہم ان پٹ کہتے ہیں. اس کے بعد پروسیس لکھا ہوا ہے کہ اب یہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ جو یہ کام ہم کرتے ہیں کمپیوٹر میں ان پٹ، اب یہ ان پٹ کیسے کریں گے؟ کون سی ایسی چیز ہوگی جو ہم کمپیوٹر کو جس کے تھرو ان پٹ دیں گے؟ تو ان پٹ دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کو ہم نام دیتے ہیں ان پٹ ڈیوائسز کا. یہ ہمارے پاس ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں، انہی ڈیوائسز کے تھرو ہم کمپیوٹر کو ان پٹ دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ ان پٹ ڈیوائسز آر یوز ٹو گیون ڈیٹا اینڈ انسٹرکشن ٹو دا کمپیوٹر. کمپیوٹر کو جو ہم ہدایات اور ڈیٹا دیتے ہیں وہ جس ڈیوائسز کے تھرو دیتے ہیں ان ڈیوائسز کو نام دیا جاتا ہے ان پٹ ڈیوائسز کا. ان پٹ ڈیوائسز میں آ جاتی ہیں جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس کی بورڈ ہے، ہمارے پاس ماؤس ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب آ جاتا ہے پروسیس کیسے کرتے ہیں. پروسیس کرنے کے لیے بھی کمپیوٹر کے اندر ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کا نام رکھا گیا ہے، اس کو پروسیسر بھی کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہوتا ہے، اس کو سی پی یو بھی کہتے ہیں. کمپیوٹر میں جتنے بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں، جتنے بھی پروسیس ہو رہے ہوتے ہیں، ان تمام کو کنٹرول اور مینیج یہ ڈیوائس کرتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس آؤٹ پٹ. آؤٹ پٹ کسے کہتے ہیں؟ پہلے آؤٹ پٹ کو دیکھ لیتے ہیں. اینی تھنگ گیٹنگ فرام کمپیوٹر، کوئی بھی چیز، کوئی وہ ڈیٹا ہو سکتا ہے جو ہم کمپیوٹر سے حاصل کرتے ہیں، اس چیز کو کہتے ہیں آؤٹ پٹ. کیسے آؤٹ پٹ حاصل کرتے ہیں کمپیوٹر سے؟ کمپیوٹر کے اندر اس فنکشن کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں. جیسے یہاں پہ آؤٹ پٹ ڈیوائسز، آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں آ جاتا ہے جیسے ہمارے پاس مانیٹر ہے، جسے ہم اسکرین بھی کہتے ہیں عام زبان میں، مانیٹر. اسی طرح سے ہمارے پاس اسپیکر ہو گیا، اسپیکر سے بھی ہم آواز حاصل کرتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے پاس پرنٹر ہو گئے. تو یہ مختلف ہمارے پاس ڈیوائسز ہوتی ہیں جو کمپیوٹر سے کچھ چیزیں حاصل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. چوتھے نمبر پہ لکھا ہوا ہے اسٹور. اسٹور کا مطلب ہوتا ہے محفوظ کرنا، اپنے اندر اسٹور کر لینا. تو اب یہ کمپیوٹر کیسے اسٹور کرتا ہے؟ تو اسٹور سے لفظ ایک اور نکلا ہوا ہے، اسٹوریج ڈیوائسز. اسٹوریج ڈیوائسز. اب یہ فنکشن کیسے پرفارم کیا جاتا ہے اسٹوریج ڈیوائس؟ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹوریج ڈیوائسز آر یوز ٹو اسٹور ڈیٹا اینڈ پروگرام. جو ڈیٹا اور پروگرامز کو اپنے اندر اسٹور کر سکتے ہیں، وہ ٹیمپریری بھی ہو سکتا ہے، وہ پرماننٹلی بھی ہو سکتا ہے. جو کام بھی ہوتا ہے وہ جس میں ہوتا ہے اسٹوریج کا کام، وہ ان اسٹوریج ڈیوائسز کے اندر ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں یہاں پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ ہارڈ ڈسک ہے، ہم ہارڈ ڈسک استعمال کرتے ہیں. ہارڈ ڈسک کے بعد مختلف میموری کارڈ ہے، فلیش ہے، فلاپی ڈسک ہے، مختلف ڈی وی ڈی ہے. یہ تمام جو ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کو ہم نام دیتے ہیں اسٹوریج ڈیوائسز کا. تو یہ ہمارا جو تھا سب سے کمپیوٹر کے بارے میں انٹروڈکشن تھا.
کہ کمپیوٹر ہوتا کیا ہے اور کمپیوٹر کے اندر کون کون سی ڈیوائسز ہوتی ہیں اور کون کون سے فنکشنز ہوتے ہیں. تو یہ 4 فنکشنز ہیں اور ان 4 فنکشنز کو ڈیفائن کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس کچھ پرائمری کمپوننٹس ہوتے ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.